اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ ہماری گفتگو کا موضوع امام زمان علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اس حوالے سے کچھ موضوعات پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ آج مزید اپنا سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت عقیدہ کی روح سے ہم سب پر واجب ہے، اور موضوع امامت جو ہے اصول دین میں وہ گویا معرفت امام زمان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ عرض کیا تھا کہ سیاسی، معاشرتی، تاریخی روح سے بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ آج جو ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ کلچر اور اسلامی ثقافت کی روح سے۔ جب سے مولا امام زمان علیہ السلام غائب ہوئے ہیں، ہم شیعہ لوگ جو ہیں وہ منتظرین امام زمان کہلاتے ہیں۔ ہمارا تعارف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ امام زمان کے منتظر ہیں۔ شیعہ یعنی منتظر امام غائب۔ اب جو ہے یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، ایک تو وہی انتظار ہے جو ہمیشہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ایک قسم کے گم ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، اور ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہے، لیکن کہاں ہے امام زمان، کہاں ہے ان کی طرف توجہ؟ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا کے منتظر ہیں، وہ ایک دن ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ مولا کا اقتدار نافذ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا انتظار یہی کچھ ہے؟ نہیں، یقیناً یہ نہیں ہے۔ انتظار جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ جو حالت ہے اس سے آگاہ ہو، اور اپنے مستقبل سے آگاہ ہو، اور اس کی طرف حرکت کرے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جائے جہاں امام چاہتے ہیں۔ انتظار اصل میں یہ ہے۔ ہم سب سے پہلے آج کا جو موجودہ انسان ہے، آج جو انسان موجود ہے، اس کی طرف ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ انسان ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں طرح طرح کی حکومتیں، طرح طرح کے نظام، لیکن خوش نہیں ہے، رنج کے عالم میں ہے۔ بہت سارے بحران ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ کوئی آدمی دنیا میں کسی جگہ پہ ہو، پریشان ہے، خوفزدہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو خود دنیا کے اندر انواع اقسام کے جو اسلحے بنائے گئے ہیں انسانوں کو مارنے کے لیے، ایٹمی، کیمیائی، جراثیمی، اور حکومتوں کی لڑائیاں، بیماریاں، اور پھر روزگار کے مسائل، اور پھر امن و امان کا مسئلہ۔ یہ خوف ہے ہمیشہ، اور یہ خوف کبھی ختم نہیں ہوا۔ تمام جو ادیان ہیں، یا خود ہمارا جو دین ہے، جو مکتب ہے، اس نے جو آنے والے دور کی عکاسی کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بالاخر ایک ایسے دور میں داخل ہوگا کہ جہاں انسانوں کی عقل کامل ہو جائے گی، ان کے اخلاق عالی ہو جائیں گے، وہاں کوئی کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ اس کی خوبی ہے، جیسے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا قام قائمنا وضع یدہ علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم واکمل به اخلاقهم۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان جو ہے ایک ایسے دور میں داخل ہوگا کہ جب قائم علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، ان کی عقلیں جو ہیں وہ کامل ہو جائیں گی، ان کے اخلاق جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، ترقی کر جائیں گے۔ یعنی پھر واقعی ایک انسانی دور شروع ہو جائے گا۔ اب تو حیوانی دور ہے نا، حیوانوں جیسا برتاؤ ہے، اس زمانے میں پھر انسان سے انسانوں کا برتاؤ۔ اسی طرح دنیا سے جہالت مٹ جائے گی، اور جہالت کے جو نقصانات ہیں جس میں آج ہم مبتلا ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔
دنیا جو ہے وہ اہل علم کے زمانے کا مشاہدہ کرے گی، یعنی دنیا میں ایک علم کا کمال جو ہے یا زمین کا علم سے بھرنا جو ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم و دانش 27 حروف ہیں، جو کچھ تمام انبیاء لے کر آئے ہیں وہ 2 حرف ہیں، جبکہ عوام الناس ان 2 حرفوں کو بھی نہیں جانتے، اور جس وقت ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو 25 حرف کا علم اور پھر ان 2 حرفوں کا علم، یعنی یہ کامل جو ہے وہ انسانوں کو ملے گا، اور اس کے بعد پھر تمام علوم جو ہیں یہ نشر ہوں گے۔ یہ اگر 2 حرف کا علم ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کیا بننا ہے اور انسان نے بالآخر کہاں پہنچنا ہے، اور جب 25 حروف کا علم آئے گا تو پھر اصل ہمارے قیاس سے، ہمارے تصور سے، ہماری فکر سے باہر ہے وہ زمانہ کہ جس کے اندر اتنی ترقی، 27 حرف کا علم۔ واقعا دنیا سے یہ جو بہت سارے مسائل ہیں جو جہالت کی وجہ سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ناگہانی جو بحران ہیں ختم ہو جائیں گے، انسان جو ہے وہ علم و حکمت کے دور میں داخل ہوگا۔ بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ زمین جس طرح عدل و انصاف سے بھرے گی، علم و حکمت سے، علم و دانائی سے بھی بھرے گی۔ اسی طرح ایک ایسا دور ہے جس میں دنیا سے غربت، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن مومنین اس طرح بے نیاز ہو جائیں گے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو محتاج نہیں پائے گا کہ اس کے اسے صدقہ دے، اس پر احسان کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے، معصوم فرماتے ہیں، اتنی نعمتوں میں گھر جائے گی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ ایسی ایسی نعمتیں حاصل کرے گی مہدی کے زمانے میں کہ کبھی بھی زمین پہ ایسی نعمتیں نہیں رہیں۔ خود قرآن مجید نے سورہ نور کے اندر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں 55 نمبر آیہ مجیدہ میں، چونکہ زمانہ ظہور کا ذکر ہے اور اس میں ایک تمام پہلو جو ہیں وہ زمانہ ظہور کے بیان ہوئے، اس میں یہ بھی ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہر خوف کے بعد امن فراہم ہوگا، یعنی کوئی خوف نہیں رہے گا، نہ کوئی اقتصادی خوف رہے گا، نہ کوئی راستوں کا خوف رہے گا، نہ کوئی سیاسی خوف رہے گا، ہر حوالے سے انسان مطمئن ہوگا۔ اب جو ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اپنی موجودہ حالت کا بھی پتہ ہے اور آنے والے دور کا، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پروگرام تیار کریں کہ اس دور تک پہنچیں، چونکہ وہ دور جو ہے وہ ہماری حرکت سے وابستہ ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو اسے انتظار نہیں کہتے، انتظار تحرک ہے، حرکت میں آنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، پھر اپنے خانوادے کی، پھر اپنے محلے کی، پھر اپنے معاشرے کی، یہ مسلسل حرکت کو کہتے ہیں انتظار۔ اور اچھے پہلوؤں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اخلاق حسنہ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ تعاون ہے، ہمدلی ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ایک اہم نکتہ ہے، انتظار یعنی کچھ فرائض کا نام ہے، نہ کہ خاموشی سے۔ ہمارے گھر میں ایک مہمان آنا ہوتا ہے تو ہم کتنی حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ کریں وہ کریں اس کی پذیرائی کے لیے۔ تو جب کائنات کا اتنا بڑا ولی آ رہا ہے اور اتنا بڑا کام کرنا اس نے، پوری کائنات پر عدل انسان کی حکومت نافذ کرنی ہے، عدل انصاف کی، تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، پہلے سے کوئی تیاری نہیں کرنی، یقیناً ہے۔ اس لیے وظائف منتظرین کی بحث سب سے اہم ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ ایک نکتہ جو کلچر کی روح سے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی مہدویت کے حوالے سے ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مہدویت سے، اگر ہے تو غلط ہے۔ مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے جو موضوع ہے اس کو اس عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ سارا کام انہوں نے کرنا ہے، معجزے کے منتظر ہیں۔ حتیٰ کہ یہ فکر جو ہے چھٹے مولا کے زمانے میں بھی تھی کہ جب قائم آئیں گے تو اللہ سارے کام کرے گا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سارا کام کرنا ہوتا ہے تو جس طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر اللہ حبیب خدا کے لیے کرتا، کیوں رسول اللہ نے اتنا تحرک دکھایا، اتنے کام کیے کہ بالآخر وہ حکومت اسلامی قائم ہوئی،
کتنی محنتوں اور زحمتوں کے بعد کتنی شہادتیں دیکھیں، کتنی زحمتیں دیکھیں. تو امام زمان علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں. بہت سارا کام ان کے آنے سے پہلے ہوگا اور پھر وہ اور ان کے ناصر کریں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا. بعض لوگ جو ہیں وہ صرف ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ مولا سے ملاقات ہے اور کچھ بھی نہیں. وہ مہدویت کو اسی میں منحصر کیے ہوئے ہیں. اور ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں کہ آئیں ہم کو آپ کو کچھ اللہ عمل بتاتے ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی چیز ایسی روایات میں بیان نہیں ہوئی، احادیث میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہوئی. صرف یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے ایک منتظر کی طرح اپنے وظائف انجام دینے ہیں، دعائے ظہور جو ہے دعائے سلامتی پڑھنی ہے، مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے، ان کی منشا کے مطابق حرکت میں آنا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں گناہ کرو تاکہ ظہور ہو. یہ کہاں سے آیا؟ کبھی حرام سے حلال نکلا ہے، کبھی برائیوں سے نیکیاں نکلی ہیں. قرآن اور حدیث ہمیں برائیوں سے منع کر رہے ہیں. خود امام جو ہے وہ برائی سے منع کر رہے ہیں، گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ جو ہے وہ غیبت کو طلانی کر رہا ہے، ظہور میں تاخیر کر رہا ہے. کچھ کام کرو، کوئی نیک کام کرو تاکہ میں ظہور کروں، تیار ہو، مہیا ہوں. یہ کون سا گروہ ہے جو ہمارے اندر اس قسم کی باتیں پھیلا رہا ہے؟ اور یہ شیطانی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گناہوں کی طرف لا رہے ہیں. اور ان سب سے بچنا چاہیے، چونکہ یہ شیطان ہے، چونکہ وہ چاہتا ہے دنیا میں شیاطین والے کام ہوں. امام شیطانوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے زور کریں گے یا اپنے ناصروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے؟ امام اپنے ناصروں کا انتظار کر رہے ہیں. درست ہے ہر دور میں شر زیادہ ہے، سالے لوگ کم ہیں، اور بالآخر یہ سارے لوگ اتنا تیار ہوں گے کہ ان کے ذریعے مولا شر پر جو ہے وہ غلبہ پائیں گے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسلسل دشمنی کر رہے ہیں امام زمان سے. اس میں سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ مغرب جو ہے استکبار وہ آگے ہے. ایسی فلمیں بن رہی ہیں ہالی ووڈ میں جس میں آخر الزمان کو بڑا مایوس کن دکھایا جا رہا ہے. بلکہ ایک فلم بنائی تھی دا مین ہو سا ٹمارو، 70-80 کی دہائی میں بنی تھی، جس میں امام مہدی کا باقاعدہ نام لیا انہوں نے کہ ایک امام آئے گا مسلمانوں کا جس کا نام مہدی ہوگا، عرب ایرانی مثلا سارے ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا، پھر امریکہ مثلا نجات دے گا. یہ کام ہو رہے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، میگزین لکھے جاتے ہیں، حتیٰ گیمز بنی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے خلاف. بچے جو ہیں وہ اس شخص کو مارتے ہیں جس نے یا مہدی کی پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ کام یہودی کر رہے ہیں، استعمار کر رہا ہے، دشمنان مہدویت کر رہے ہیں. اور یہ ہے ابلیس نے یہ کرنا ہے. جیسے قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہر نبی کے دشمن ہیں. جنوں اور انسان کے اندر شیطان ہے جو حجت خدا کے دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. کھلم کھلا دشمن ہے شیطان. یہ آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ بالآخر انبیاء ائمہ علیہ السلام کے مد مقابل کچھ لوگ ہیں ہر دور میں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور ایسی شخصیات ہیں ہمارے اندر باقاعدہ بنائی جاتی ہیں. پہلے انہیں مشہور کیا جاتا ہے، پھر انہیں تیار کیا جاتا ہے کہ وہ شیعہ مسلمات کے خلاف بولیں، اس کی تخریب کریں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو ہدف بنایا جاتا ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایسے لوگ ہیں، حتیٰ ہو سکتا ہے صاحب امامہ ہوں، ہو سکتا ہے ممبر پہ ہوں، ہو سکتا ہے مراکز بنا کے بیٹھے ہوں، کیوں نہیں ہیں شبے ڈال رہے ہیں، مولا کے وجود کو غیر اہم بنا رہے ہیں یہ لوگ. اور شیعوں کے اندر ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں جو مہدویت کے منکر ہیں، اور اب بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں، عیسیٰ آئیں گے مثلا. اس طرح کے لوگ ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ روایات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر ہے ان کے اندر. ایک آدھی روایت عیسیٰ پہ ہے، اور عیسیٰ بھی آئیں گے تو امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بھی ان کی کتابوں میں ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو یہ جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ
ان کا انتظار جو ہے، ان کا ظہور جو ہے وہ اسلام کی ضروریات مسلمات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز سے ہی، جیسے ہی اسلام کا اعلان ہوا تھا، اسی زمانے سے ہی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ اور اتنی روایات، اتنی احادیث شیعہ سنی کتابوں میں، پھر انکار مسلمانوں کے اندر، اور خیر سے ہمارے شیعوں کے اندر تو بدترین بعض دفعہ ہم صورتحال دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے ہوئے ہیں، جھوٹے نائب بنے ہوئے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں جی ہمارا مولا سے رابطہ ہے، نعوذ باللہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس ان کا رابطہ نمبر ہے، مثلا اس طرح کی باتیں۔ اچھے اچھے جوان جو مقلد تھے، دین پہ چل رہے تھے، ان کو دین سے ہٹا دیا، اپنی پرستش میں یہ جھوٹے مرشد ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، جن کے اندر نجاست ہے، خباثت ہے، کوئی دینداری نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی اخلاق نہیں، اپنی پرستش کروا رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، نماز سے دور کر رہے ہیں، محمد والے محمد کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں اور جوانوں کو بچانا چاہیے۔ تو پھر یہ دعوے کر رہے ہیں، جھوٹے دعوے، آئے ہم آپ کے امام سے ملاقات کراتے ہیں، چلے بتاتے ہیں، کئی جھوٹے عمل۔ تو اب یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک معرفت کتنی واجب ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے معرفت کریں گے تو ان باطل چیزوں کی گنجائش نہیں بچے گی۔ کہتے ہیں پیٹ کو جب حلال سے نہ بھرا جائے تو پھر وہ حرام سے بھرتا ہے۔ ہمارا جو مغز ہے، ہمارا جو دل ہے، یہ جو سوال ہے، یہ جو تشنگی ہے، اس کو جب حقائق کے ساتھ ہم نہیں کانے کریں گے تو پھر یہ انہی شیطان پرست اسی طرح کے باطل لوگوں کے پیچھے جائیں گے اور وہاں سے جا کے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے اور گمراہ ہوں گے۔ تو مولا امام زمان علیہ السلام کی معرفت کئی اعتبار سے ضروری ہوئی۔ عقائد کے اعتبار سے، عقیدہ امامت ہمارا مکمل نہیں جب تک ہم زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کریں۔ سماجی اعتبار سے کہ دنیا کے اندر یہ جو حالات ہیں یہ کب بدلیں گے؟ جب آخری منجی آئے گا۔ اگر وہ آئے گا اور اس نے بدلنے ہیں تو ہمیں اس کی شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ کئی لوگ دعوے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے۔ سیاسی اعتبار سے وہ حکومت جو واقعی دنیا کے لوگوں کو ان کا حق دے گی وہ امام مہدی کی حکومت ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ظالم نظام جو ہیں یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر رہے، تو پھر اس حکومت، اس امام کی معرفت ضروری ہے۔ تاریخی اعتبار سے کس کا زیادہ ذکر ہوا ہے، کس کی زیادہ بشارتیں ہوئی ہیں، وہ کون ہے، ان کو پہچاننا چاہیے۔ تاریخ میں کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں، قادیانیت ہمارے سامنے کی مثال ہے، اسی دور کی مثال ہے، کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایران، عراق، کئی جگہوں پر بابیت ہے، کئی جگہ پر ایک فتنہ آج کل جو ہے وہ احمد یمانی والا ادھر اٹھا ہوا ہے، ایک شخص نے اپنے آپ کو امام کا بیٹا کہہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، حالانکہ اس کا باپ موجود ہے، ماں باپ موجود ہے سارے، لیکن وہ کہتا ہے جی میں امام کا بیٹا ہوں۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کتنا کام کرنا پڑے گا ہمیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ کل مولا ظہور کرے، واقعاً ظہور کرے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ امام حقیقی ہے؟ پہلے سے معرفت ہوگی، پہلے سے ان کی راہ میں قدم اٹھائے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ سب مسلمانوں کا الہی فریضہ ہے کہ وہ اپنے بہتر مستقبل، عصر ظہور کی طرف قدم بڑھائیں۔ اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور دنیا بھر کے اپنے کاموں میں غرق رہیں اور ساتھ یہ کہتے رہیں کہ ہاں ہم مولا کے منتظر ہیں، تو ہو سکتا ہے کئی 100 سال اور گزر جائیں۔ وہ امت جو ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گی، وہ امام مہدی کے ظہور میں ان کے لیے مدد کریں گے، ان کی خاطر ظہور کریں گے۔ جیسے ایک شخص آیا چھٹے مولا کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں قیام فرماتے؟ 1,00,000 شیعہ ہے آپ کی حمایت میں تلوار اٹھانے کے لیے۔ سہل بن حسن خراسانی اس کا نام تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ اے سہل واقعاً 1,00,000 شیعہ؟ اس نے کہا نہیں 2,00,000۔ پھر کہا آدھی دنیا۔ تو معصوم نے فرمایا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سامنے تنور ہے، اس کے اندر کود جاؤ۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، آپ مجھے زندہ زندہ آگ میں جلا رہے ہیں۔ اسی دوران ہارون مکی آئے، فرمایا ہے ہارون صحابی تھا خاص مولا کا، آپ تنور میں چلے جائیں۔ وہ تنور میں، جلتے ہوئے تنور میں داخل ہو گیا۔ اس نے نہیں پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں، بس یہی سوچا حکم امام ہے، بس کافی ہے۔
تو سہل پریشان ہوا تو مولا نے فرمایا کہ اس جیسے کتنے ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں، کہ جو میرے کہنے پہ اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ آخر حکومت قائم کرنی، اس کے لیے جانوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں امام مہدی کے ناصر جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ امام کی راہ میں جان دیں گے، اصل تو اللہ کی راہ ہے، تو ان کی حکومت وہ عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے جانے دیں گے اور اس پر فخر نہیں کریں گے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے یہ نذرانہ قبول کیا۔ تو فرمایا سہل ابن حسن اس جیسے کتنے شیعہ؟ کہا نہیں، اس جیسا نہیں۔ فرمایا بس ہم نہیں قیام کر سکتے، اگر قیام کرنا ہے تو اس جیسے 7-8 تو ہوں۔ جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں 7-8 چاہیے تھے، آج 313 ہیں۔ تو ان سب کی خصوصیات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی برائیاں پاتے ہیں، جب تک ان سے نہیں لڑ سکیں گے کیسے دنیا کے بڑے بڑے ظالموں سے لڑیں گے؟ پہلے اپنے وجود پر حکومت مہدی نافذ کریں، پہلے اپنے گھر پہ، اپنے رویوں پہ، جہاں جہاں تک میرا زور ہے وہاں وہاں امام زمان کا حکم نافذ کریں نا، پھر تیاری ہوگی، پھر آہستہ آہستہ ہم کندن ہوں گے بڑے بڑے چیلنج سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے، حرکت پہ رہنا چاہیے، مولا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، آگے نشر کرنی چاہیے، اپنے حصے کا کام کریں، چاہے ہماری زندگی میں ظہور ہو یا نہ ہو۔ خواہش ہے ہماری، دعا بھی ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ غیبت کے ناصر بنے، اور ان کا مقام شاید زمانہ ظہور کے ناصروں سے بھی برتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، مولا امام زمان کا ظہور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو ان کا ظہور دیکھیں، ان کے خدمت گزار بنیں، ان کے خدمت گزاروں کے نوکر بنیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔